آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ جلالی پاک اور فتح منا میں آپ عزیزوں کو میرا بہت بہت سلام پہنچے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام پرنس آف پیس میں. اور آج کا پروگرام اسپیشل ہے اور یہ کرسمس اسپیشل ہے. آپ سبوں کو میری طرف سے پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کی طرف سے بڑے دن کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو. میری کرسمس. خوشی کی بات ہے, خوشی کا موقع ہے, شکر گزاری کا موقع ہے, پرستش اور عبادت کا موقع ہے. کرسمس آل اباؤٹ ورشپ, عبادت. مجوسیوں نے کہا یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے مجھ سے سجدہ کرنا چاہتے ہیں. سجدہ عبادت ہے, تو اس لیے آج ہم عبادت پرستش کر رہے ہیں, شکر گزاری کر رہے ہیں. اور خوشی کی بات ہے آج پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں خدا کے بہت خوبصورت خادمین موجود ہیں جن کے وسیلہ سے ہم کلام سننے کو ہیں. ہمارے پہلے گیسٹ ریورنڈ ایمرک جوزف سینئر پاسٹر ہیں, فرسٹ یو پی چرچ فیصل آباد گمٹی چرچ سے ان کا تعلق ہے اور ان کی خدمات بہت بڑی ہیں ہمارے شہر میں. پاسٹر ویلکم ٹو دا شو, اور آپ کو بڑے دن کی ڈھیروں خوشیاں مبارک. تھینک یو سو مچ پاسٹر ایمرک. میں بے حد شکر گزار ہوں آپ کے قیمتی وقت کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, اور میرا ایمان ہے کہ ناظرین پادری صاحب کے وسیلہ سے آج بہت زیادہ برکت کو حاصل کریں گے. پاسٹر ایمرک صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ دعا میں رہنمائی فرمائے. دعا کے ساتھ اپنی گفتگو اور پروگرام کو ہم شروع کریں گے. جی پادری صاحب. ہم دعا کریں. عزیز اور پیارے آسمانی خدا, ہمارے خالق اور مالک رب, تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں آج اس موقع کے لیے کہ تیرے خادموں کے ساتھ مل کر تیرے کلام کو سیکھیں گے. اور زندہ خدا پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے لیے ساری ٹیم کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. یس لارڈ. اور اسی کے ساتھ محنت کرتے ہیں کہ اپنے روح القدس کے وسیلے سے ہماری رہنمائی کرنا, یس, الفاظ اور ترتیب دینا, اور لوگوں کو شنوا ہونے کے لیے تیار کرنا. زندہ خدا سارے ماحول پر تیرا کنٹرول اور تیرا قبضہ رہے, یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے آمین. آمین. تھینک یو پائی صاحب. عزیزو, ہم جانتے ہیں کہ ابن خدا ابن آدم بن گیا تاکہ ابن آدم کو ابن خدا بنا سکے. کلام خدا میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. آج ہم شکر گزاری کے ساتھ اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ خدا نے انسان کی نجات کا بندوبست کیا تاکہ انسان پھر سے خدا کے ساتھ دوبارہ اس کا ملاپ ہو جائے. اور بھائی صاحب, جو آیت مقدسہ ابھی تلاوت کی گئی ہے اس کی روشنی میں ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ کیا بیان کریں گے؟ اوور ٹو یو, اور میں چاہوں گا کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہودی فلاسفر اور یونانی فلاسفر جی مانتے تھے کہ خدا کبھی انسان نہیں بن سکتا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ خدا انسان بن جائے. جی جی. اور اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے وہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ ہے انسان خدا نہیں بن سکتا لیکن خدا انسان بن گیا. واہ واہ واہ. یہ مطلب تبدیلی ان کے نزدیک کہ یہاں پر یہ ہو نہیں سکتا, یعنی فلاسفرز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا. خدا تو سارے کام کر سکتا ہے لیکن وہ انسان نہیں. بالکل صحیح. تو ایسا ہوا کہ ان کو سمجھنا بڑا مشکل تھا کہ یہ تو مانتے تھے کہ انسان خدا نہیں بن سکتا, لیکن یہ بات اور ہوگی کہ خدا انسان بن گیا. واہ, خدا انسان واہ. اور دوسری بات یہ ہے یہاں پر یہ 14ویں آیت جب شروع ہوتی اور کلام مجسم ہوا. جی. انکارنیشن کا جہاں تک تعلق ہے, مسیح عقیدے میں دو باتیں ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ خدا انسان بن گیا, خدا نے انسانی شکل اختیار کر لی, خدا ہمارے درمیان آ گیا, خدا ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آ گیا, اور اس کے آنے کے وسیلے سے دنیا کی سوچ بدل گئی, خیال بدل گئے, حالات بدل گئے اور کام بدل گیا. خدا پرانے عہد نامے میں ایسے نہیں ہوتا تھا. جی. ایسا خدا پرانے عہد نامے میں ہم نے نہیں دیکھا. بالکل بالکل. پرانے عہد نامے میں کبھی انسان نے خدا کو نہیں دیکھا تھا. جی جی جی. تو دوسری بات یہ ہے کہ خدا انسان کے روپ میں آ کے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے, اور آگے چل کے ہم اس بات کو سیکھیں گے کس طرح اپنے کاموں کے وسیلے سے وہ کام جو خدا آسمانوں پر رہ کر کرتا تھا وہ زمین پر اس نے کیے ہیں. کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. اس کا مطلب ہے کہ یسوع کے زمین پر آنے کے ساتھ خدا زمین پر آ گیا. واہ, پریز دی لارڈ. ویری گڈ. بہت اچھے بھائی صاحب, آپ اچھی گفتگو فرما رہے ہیں, اور اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کہ خدا انسان بن کر دنیا میں آیا, اور واقعی نجات کا منصوبہ اتنا وسیع ہے, عظیم ہے,
اور دنیا اور قومیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی. جب تجسم کی بات آتی ہے تو لوگ اس کو قبول ہی نہیں کرتے. جیسے لکھا ہے کہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں. تو آج بھی دنیا اسی طریقے سے ہے کہ وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتے. اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں اسی نے ظاہر کیا. اس سے مراد یہ نہیں کہ باپ بڑا اور بچہ چھوٹا. اس سے مراد ان کی آپس میں انٹیمیسی، جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، جو ناطہ ہے، اس کو پیش کر رہا ہے. سن آف گاڈ ناٹ میننگ پارٹ آف گاڈ، میننگ فلی گاڈ. یعنی جب وہ انسانی شکل میں بشری لبادہ پہن کر دنیا میں آتے ہیں تو تب بھی وہ خدا قادر مطلق تھے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں. میرا ایمان ہے کرسمس کے اس خوبصورت موقع پر جو پادری صاحبان نے گفتگو کی وہ آپ کے لیے بہت بابرکت ہوگی. ہم شکر گزاری کرتے ہیں. آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاسٹر ایمرک جوزف صاحب اور گفتگو کر رہے ہیں تجسم پر. اور میرا ایمان ہے کہ آپ سب جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں خدا ان کے ضرور برکت پا رہے ہیں اور آپ کی کنفیوژن بھی دور ہو رہی. بہت سارے لوگ کنفیوزڈ ہوتے ہیں جب وہ ملتے ہیں لوگوں کو. لوگ طرح طرح سے پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جی وہ خدا جو لامحدود ہے ہماری محدود دنیا میں کیسے آ گیا. تو یہ بالکل ویسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے تجسم نے بشریت کو بھی سرفراز کی، عروج بخشا ہے. اور آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک مٹی کا برتن ہے، ایک مٹی کا آپ کہہ لیں کہ باکس ہے، اس میں بہت سارا سونا ڈال دیا جائے اور اس سونے کی تو قدر نہیں کم ہوگی، لیکن جو مٹی کا وہ برتن ہے اس کی قیمت بڑھ جائے گی. یہی کام ہوا ہے، اس نے بشریت کو بھی عروج بخشا ہے. ابھی بریک کا وقت ہو رہا ہے ہمارے پروگرام پرنس آف پیس میں. آپ دیکھ رہے ہیں کرسمس اسپیشل. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک. آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ آفٹر دا بریک آپ دیکھ رہے ہیں پرنس آف پیس کرسمس اسپیشل پروگرام کے ساتھ. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ریورنڈ ایمرک جوزف صاحب، سینئر پاسٹر فرسٹ یو پی چرچ فیصل آباد. گمٹی چوک جو ہے وہاں سے ان کا تعلق ہے. ان کی خدمات کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں ہمارے ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے. آج کا ٹاپک ہے تجسم. تجسم کی عید ہم منا رہے ہیں، کرسمس ڈے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا دنیا میں آیا. ہم اس بات کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پادری صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آپ نے بریک سے پہلے بھی شروع میں بہت خوبصورت گفتگو کی کہ ممکن نہ تھا کہ انسان خدا تک اپنی کوششوں سے، اپنی ریاضتوں، عبادتوں، یہاں تک کہ وہ قربانیاں جو سال بسال گزرانی جاتی تھی اس سے بھی انسان کو خلاصی نہیں ملتی تھی. وقتی طور پر معافی ملتی تھی لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مخلصی خلاصی کا انتظام نہیں تھا. زمانوں کے آخر میں خدا نے بیٹے یسوع کو دنیا میں بھیجا. اپنا کلام جو بشری جامہ پہن کر دنیا میں آیا تاکہ انسان پھر سے خدا سے دوبارہ ملاپ کر سکے. بھائی صاحب بہت شکریہ. میں چاہوں گا مزید رہنمائی فرمائیں. تجسم پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. جی. یوحنا ایسا رسول ہے جس کی عمر سب سے زیادہ تھی. جی. 75 سال اس نے خدمت کی. جی. اور 25 سال کا تھا جب وہ یسوع کے ساتھ آیا. اوکے. اور شاگردوں میں سب سے زیادہ قربت اس کی یسوع کے ساتھ تھی. اور یہ وہ شاگرد تھا جسے یسوع نے اپنی ماں کو بھی سونپا تھا. یسوع جانتا تھا یہ بڑا لمبا جیے گا. یسوع سے جانتا تھا. اور پھر اس کے آنے کے ساتھ، یسوع کے آنے کے ساتھ ایک کام ہوا جو جس کے پاس اور جس کے ساتھ یسوع آ جاتا وہ مبارک ہو جاتا، مقدس ہو جاتا تھا. مقدسہ مریم کو عورتوں میں وہ سب سے مقدس. بالکل. یسوع اس کے بدن میں آیا اور وہ مبارک ہو گئی، مقدس ہو گئی. اور یوحنا چونکہ یسوع کے اندرونی حلقے کے 3 شاگرد یسوع کے جو انٹیریئر سرکل تھا اس ویری کلوز، سب سے کلوز یہ تھا. صحیح. تو یہ جب یسوع کی بات کرتا ہے تو وہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا. واہ. تو جب وہ اس جلال کی بات کرتا ہے دوسرے باب کی 11ویں آیت میں جی وہ اس کا ذکر کرتا ہے. جی. جب یوحنا دیکھتا ہے کہ اس نے پہلے معجزے میں پانی کو میں بنا دیا جی تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس کا جلال دیکھا. واہ. اس کی موجودگی میں ہم نے باب میں اس بات کو بیان کرتا ہے. دوسرے باب کی 11 آیت ہے میرے خیال. جی. ہاں یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانا گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا. پہلا معجزہ دکھا کر اسے اپنا جلال اور اسی بات کو بیان کر. واہ واہ. پہلے معجزے سے، ہاللیلویہ، پہلے کام سے یوحنا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کا جلال دیکھا. اس کا مطلب ہے کہ
اس کے کاموں سے اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے. اور دنیا میں بڑے نبی آئے, پر سب ذکر کر رہے تھے, بہت جو کریٹیسزم ہوتا ہے وہ یسوع پر ہوتا ہے. واہ واہ جی بالکل بالکل. سب سے زیادہ جس شخصیت پر اعتراض ہوتا ہے وہ یسوع ہے. یسوع پر ہوتا ہے. اور بائبل ہے. سب سے زیادہ جسے پڑھا جاتا ہے وہ یسوع ہے. واہ سب سے زیادہ جس پر تحقیق کی جاتی ہے وہ یسوع ہے. یسوع کیا ہے. بات. مخالف بھی موافق بھی. اور ماننے والے بھی سارے اس سے. لیکن تعداد بڑھتی جا رہی ہے اس کے ماننے والوں کی, لوگ یسوع کو قبول کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کا آنا حیران کن تھا. کیا بات, عجیب. واہ واہ. اس کا زمین پر آنا ہی حیران کن تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ ایسا میں نے پہلے بتایا کہ ایسا ہو نہیں سکتا. واہ. فلاسفر کہتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا ہو گیا. ہاں جی بالکل. اور جب وہ آیا تو یہاں کہہ رہے ہم نے اس کا ایسے جلال دیکھا. پہلے مخروج کی کتاب کو 33ویں 34ویں باب کو پڑھے, جو ٹبرنیکل تھا جی, اس میں مقدس موسیٰ چلے جاتے تھے تو لوگ باہر آ کر دیکھتے تھے, اور اندر صرف موسیٰ, مقدس موسیٰ خدا کے ساتھ باتیں کرتا تھا. لوگوں نے ایسا کبھی ماحول بعد میں دیکھا, جاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے جی, ایسا دیکھا ہے, اور کوئی بات نہیں کر سکتا, کوئی آواز نہیں, مطلب لوگوں کی رسائی نہیں تھی. تو یسوع کے کرسمس کے موقع پر زمین پر آنے کے ساتھ عام لوگوں کی رسائی خدا نزدیکی بڑھ گئی. اس نے اس بات کو ثابت کیا. اور میں ایک بیان کرتا ہوں اکثر کہ جب آدم اور حوا کو بنایا جا رہا تھا تو یسوع ساتھ موجود تھا, اور اس سے پہلے جب دنیا کو بنایا جا رہا تھا, جب آدم کو مٹی سے بنایا تو یسوع ساتھ تھا. اور اس بات کو یسوع نے ثابت کیا کہ اس نے جب ایک اندھے, جنم کے اندھے کو آنکھیں دی, اس نے مٹی لی, مٹی سانی, اور علماء کہتے ہیں کہ وہ مٹی کا گولا بنا, گولی بنا, اس نے آنکھ ایسے کر کے اندر ڈال دی, اور اندر جا کے وہ ڈیلا بن گیا. واہ. یعنی اس آیت کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ خالق ہے, کریٹر ہے, کہ یعنی ابتدا میں بھی اس نے وہی کام کیا جو یہ کام. اور جب اس نے یہ معجزہ کیا تو اس بات کو ثابت کیا کہ جب آدم کو مٹی سے بنایا جا رہا تھا میں ذات تھا. اس لیے کہتا ہے کلام مجسم ہوا, کہتا ہے میں اب دنیا میں آ گیا. یونا کہہ رہا ہے جس کا یسوع کے ساتھ بڑا قریبی تعلق. اور پھر مخالفت تو خیر بہت تھی. یسوع پر جو بڑا الزام لگتا تھا کہ یہ بلزبول کی مدد سے بدروں کو نکالتا ہے, ایسے ایسے کام کرتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا آج بھی اور تب بھی, پھر میں دہراتا ہوں, دنیا آج بھی اور تب بھی جانتی تھی کہ معجزے شیطان کر سکتا, بس خدا اور یسوع کے وسیلے سے معجزے نہیں ہو سکتے. آج بھی لوگ اس لوگ ایسے ہی ہے, جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اپنے مسئلوں کے حل کے لیے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ معجزے اگر کر سکتا ہے صرف خدا, اور یسوع معجزے کرتا ہے, اس کا مطلب ہے خدا. اس نے آنکھیں بنا کے اس بات کو ثابت کیا. اسے جب کشتی میں طوفان آ جاتا ہے, کشتی میں یسوع نیچے سویا ہوا ہے, یسوع جب اٹھتا ہے وہ کہتا ہے طوفان کو, کہتا ہے تھم جا, طوفان تھم جاتا ہے. یسوع پانی کو ڈانٹتا ہے, پانی رک جاتا ہے. یسوع درخت کو کہتا ہے, لعنت کرتا ہے درخت پر, درخت سوکھ جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اصل میں وہی تھا جو سب کچھ پیدا. اس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار واہ مجھے دیا ہے, کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے. کوئی کسی نے کبھی اس بات کا اعلان کیا, کسی نے اس بات کو دنیا کو بتایا کہ میرے پاس سے زمین اور آسمان کا اختیار ہے؟ وہ کہتے ہیں آسمان اور زمین کا کل اختیار. اور دنیا میں بڑے نبی آئے ہیں, بڑے بڑے بہت بڑے بڑے نبی آئے, آج تک کسی نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہو گئے. واہ واہ واہ. یہ بھی کوئی اور نہیں کہہ سکتا. حالانکہ یہودیوں نے اعتراض کیا تھا فقیوں اور فریسیوں نے, دو دفعہ بالکل ایسے خدا گناہ معاف کر سکتا ہے. جی بالکل. چھت پھاڑی ہے, فالج کا مریض جس کو بیماری تھی پیراپلجیا, اس 15 دن میں اس میں بیمار مر جایا کرتا تھا, فالج سے ہوتا تھا. تو چھت پھاڑ کے بندہ نیچے یسوع کے سامنے آ گیا. یسوع نے کہا شفا نہیں دی, جا تیرے گناہ معاف ہو گئے. جیسے یسوع اس کے گناہ معاف کرتا ہے, کیا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا چلا جا. کسی کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے, خدا گناہ معاف کرتا ہے. یسوع کے زمین پر آنے کے ساتھ ایک ہلچل مچ گئی. میں کہتا ہوں کہ یسوع کے آنے کے ساتھ بھی طوفان ہے اور جانے کے ساتھ بھی, تب بھی قبریں پھٹ گئی, چٹانیں تڑک گئی. اور یسوع کے آنے ساتھ زمین پر نہیں آسمان پر تبدیلی آئی. ستارے چل پڑے ایران عراق سے مجوسیوں کو لے کر, روشنی چمکی, عجیب کام ہوا. فرشتے آ گئے, ہزاروں فرشتے آ گئے, لیجن
فرشتوں کا آ گیا گاتے ہوئے, ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. Praise God. تو یسوع کے زمین پر آنے کے ساتھ دنیا نے اس کا جلال دیکھا اور آج بھی اس کا جلال دیکھ رہے ہیں. پریز اللہ, پریز لارڈ. تھینک یو ریورنڈ ایمرک جوزف صاحب, بہت خوبصورت گفتگو پائی صاحب نے کی. وہ اس کے جلالی اور بڑے کام آج بھی دنیا میں جاری اور ساری ہے. پالوس رسول کہتے ہیں یس مسیح کل آج بلکہ ابد تک یکساں. ہم شکر گزاری کرتے ہیں پائی صاحب آپ کی ساری گفتگو کے لیے کہ خدا نے آپ کو حکمت کے کلام سے نوازا ہے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کی. میں بے حد شکر گزار ہوں. پاسٹر ایمرک آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اسی آیت جی پادری صاحب کو دیکھ رہا تھا. جی جی شور. اور کلام مجسم ہوا اور فضل, یہ لفظ بھی قابل غور ہے. جی جی ٹھیک ہے. ہم پر فضل ہوا ہے. واہ واہ واہ. فضل انگلش میں کہتے ہیں گریس. Praise. اور مجھے یاد آ رہا تھا بیٹھے بیٹھے کہ بورڈ کے جب کوئی بچہ فیل ہو جاتا تھا نا, نمبر کم ہوتے تھے, 6 اسے گریس مارکس دیتے تھے. واہ 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 واہ. یعنی ہم سارے ناکام ہو گئے. گریس مارکس دے کے اسے پاس کر دیا جاتا تھا. بورڈ کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی تھی, جیسا آپ جانتے ہوں گے. جی جی بالکل. شاید ابھی بھی ہو یہ. جی جی جی. اس کا مطلب ہے جس کے وہ حقدار نہیں وہ اسے مل جائے, دیٹ از گریس. That's the grace. دیٹ از فضل. Well done. انسان اس کا حقدار نہیں تھا. واہ جی واہ. جی جی وہ بالکل. مل بہت گیا اعلیٰ, بہت اعلیٰ. اور وہ گریس ہے بہت اچھی کہ ہم کنکلوژن. اس نجات کے حقدار نہیں تھے, واہ لیکن اسے اپنا بیٹا بھیج دیا واہ تاکہ ہم پر فضل ہو. واہ. اور دوسری بات, جی یوحنا جب یہ انجیل لکھ رہا ہے جی. تو میں اس کے بارے میں ایک باتیں اور کرنا چاہتا شور شور پلیز. مقدس متی 17 باب کو دیکھیں. جی یہاں پر 3 لوگ ہیں یسوع کے ساتھ, پطرس, یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا. جی یوحنا ساتھ ہے. جی جی. اور یہاں کیا ہوا, یسوع کی پہاڑ پر شکل بدل گئی ہے. اور یہ وہ شاگرد ہے جس نے پہاڑ پر یسوع کی شکل بدلی دیکھی تھی. روحانی جلالی. واہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا. This is what he has seen. واہ. That's awesome. اس نے یہاں پر کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے. مقدس مرکز بھی بیان کرتے ہیں, مقدس لوکا بھی. تینوں جو اناجیل ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے. اور یہ تب تینوں ہی تھے. یوحنا بھی ساتھ تھا. مقدس موسیٰ اور مقدس ایلیا ملنے کے لیے آئے اور یسوع کا چہرہ جلالی اور نورانی ہو گیا. He has seen that. جب وہ اس انجیل کو اپنی کو لکھتا ہے تو اس کے سامنے جلال کو واقعہ بھی ہے جو اس نے دیکھا تھا. ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا. اس نے اس کا جلال دیکھا. واہ بیان کر رہا ہے. حیثیت وہ واحد موقع ہے جب یسوع نے اپنی جلالی شکل ان کو تینوں کو دکھائی. ظاہر کی. یہ تینوں یسوع کے اندرونی حلقے کے لوگ تینوں شاگرد. جی جی. اور یہ وہ 3 ہیں جن کے سامنے یسوع نے یار کی بیٹی کو زندہ کیا تھا. اور یہی وہ ہیں جنہوں نے پہاڑ پر یسوع کی. اور اسی لیے جب مقدس یوحنا اپنی انجیل کو لکھتے ہیں تو وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اور تیسری بات ایک اور میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی جی. میں بس بات کر رہے تھے نا بڑے دن کی, تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اس تو بڑا دن کوئی نہیں. اینڈ ان 1 جنوری اینڈ سٹارٹس ان 1 دسمبر. دنیا میں کوئی اتنی بڑی عید نہیں منائی جاتی جو ایک مہینے کی. بڑا دن. اچھی وضاحت کی آپ نے. دس از دا ریزن کہ ہمارے علماء نے اس کا نام کیوں بڑا دن رکھا ہے. وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ ایڈی بڑی عید ایک مہینے والی کوئی عید نہیں ہوتی. دنیا میں 3 دن کی 4 دن کی, لیکن پورے مہینے کے سال جیسے ہی. یہ ایک اور بات ہے جی 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 شور جی جی پلیز پلیز. یہ دنیا کی وہ واحد عید ہے جو عربستان میں بھی منائی جاتی ہے, جو افریقہ میں بھی منائی جاتی ہے, افریقہ میں بھی, رشیا میں بھی, جہاں اس کو نہیں مانتے عید وہ بھی مناتے ہیں, اس لیے کہ ہے بڑی بڑی عید. بڑا دن. تھینک یو بھائی صاحب, شکریہ. جی تو چاہتا بہت ساری گفتگو کی جائے, لیکن کیونکہ ہمارے پروگرام کے جو اس کا ٹائم ہے وہ ابھی ختم ہو رہا ہے, تو آخر میں بہت شکریہ پاسٹر ایمرک آپ کی تشریف آوری کے لیے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, کلام سنا. خدا کے کلام میں سے جو آیات آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں انہیں نوٹ کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. خوشی کا موقع ہے, صلح کا موقع ہے, محبت اور معافی کا موقع ہے, اور خدا نے دروازے کھول دیے ہیں. اب ہماری رسائی خدا تک ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں آپ ناظرین کے لیے, آپ ہمارے پروگرامز کو دیکھتے پسند کرتے. آج کا پروگرام اسپیشل تھا, اسپیشل کرسمس ڈے کے حوالے سے ایک بار پھر
آپ سبوں کا بہت شکریہ، پروگرام دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، خدا حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گومٹی چرچ ٹی وی۔